السلام علیکم دوستو، کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان مظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرے ساتھ جو رپورٹر موجود ہیں ان کا نام ہے فراد کھوکر، جو کہ تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں۔ آج قومی سلامتی کمیٹی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس حوالے سے بھی انہوں نے کور کیا، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج صورتحال کیا رہی، کیونکہ میڈیا کا تو داخلہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بند تھا، اور وہاں پر جو پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے جو تحریک انصاف نے شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری جماعتیں تھیں وہ تو موجود تھیں۔ فراد، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ گزشتہ روز سے ہی چلتا آیا کہ تحریک انصاف کی جانب سے پہلے نام دیے گئے، اور جب سوشل میڈیا کا پریشر آیا تو اس کے بعد نام واپس لے لیے گئے، اور کہا گیا کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی تب تک وہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ تمام تر صورتحال رات سے لے کر صبح تک ذرا بتائیے گا، اور آج آپ نے یہ کور بھی کیا۔ ران صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ رات کو پی ٹی اے کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا اور 14 نام جو ہیں وہ دیے گئے تھے، جن میں 10 قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور 4 سینیٹر تھے اس میں۔ لیکن آج صبح جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ جو ہے، کل جب اپوزیشن اتحاد کا پارلیمنٹ ہاؤس کی لابی میں ایک اجلاس ہوا ہے تو انہوں نے اس میں کہا کہ کچھ جو رہنما تھے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی اے سے مشاورت کی جائے، اس کے بعد جو ہے اجلاس میں شرکت کی جائے، جبکہ موجودہ جو چیئرمین ہے برسٹر گور، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہمیں اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے کیونکہ یہ ملکی مفاد کے لیے ہے اور اس لیے ہم اس میں شرکت کریں گے۔ جس کے بعد جو ہے انہوں نے 14 نام جو ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو بھیج دیے۔ اس کے بعد جب افطار ڈنر تھا کے پی کے، اس میں بھی وہاں موجود تھا۔ وہاں پر جب ہم نے برسٹر گور صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کل قومی سلامتی کے اجلاس میں جا رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ آج رات ہماری سیاسی پارٹی کا اجلاس رات 10 بجے ہوگا، اس کے بعد جو ہے فیصلہ کیا جائے گا۔ رات تقریباً 1 بجے ہم تمام جتنے بھی بیٹ رپورٹر ہیں اس کو کور کرتے رہے ہیں کہ اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اجلاس میں پھر ان کا یہی فیصلہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بانی سے مشاورت کے بعد ہی ہم کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کریں گے۔ آج اچھا یار فراز صاحب، اس میں جو سوشل میڈیا کا پریشر تھا وہ بھی ان پر تاثرات نظر آئے ان کے چہروں پر، کیونکہ ایک طرف تو آپ نام دے دیتے ہیں، دوسری طرف پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک مشاورتی اجلاس ہوگا سیاسی کمیٹی کا، تو نام دینے سے پہلے سیاسی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل رانا صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ جب اپوزیشن کا اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ ہاؤس لابی میں، تو اس وقت بھی کچھ جس میں کے پی کے صدر جو ہیں جنید اکبر، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بانی سے مشاورت کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اجلاس میں شرکت کریں، لیکن برسٹر گور بضد تھے کہ اس میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ جبکہ میں افطار ڈنر کی آپ کو بتا رہا تھا، تو افطار ڈنر کے بعد جب ان کا سیاسی پارلیمانی اجلاس ہوا ہے تو اس میں یہ فیصلہ جو ہے نا ووٹنگ کی گئی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ بانی سے مشاورت کیجیے۔ آج بھی موجودہ چیئرمین جو ہیں برسٹر گور، انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں چیئرمین ہونے کے باوجود مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اکیلا فیصلہ کر سکوں، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے کہ بانی سے مشاورت کے بغیر ہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو آج انہوں نے شرکت نہیں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تحفظ آئین پاکستان جو بنائی گئی ہے، جس میں محمود خان اچکزئی ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، انہوں نے کل ہی فیصلہ کر دیا تھا، انہوں نے تو کل اعلان کر دیا تھا جی کہ ہم قومی سلامتی کے اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ محمود خان اچکزئی نے تو سیدھا صاحب کہا کہ بھائی یہ جو اجلاس بلایا جا رہا ہے یہ بالکل دکھاوے کے لیے اور چند لوگوں کو بلایا گیا ہے، جس میں ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کیونکہ دہشت گردی جو زیادہ بلوچستان میں ہے اور کے پی کے میں ہے، اور کے پی کے ارکان جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں ان کو بلایا جائے تاکہ ان کے سامنے بات ہو، نہ کہ وزراء اعظم تو وزراء اعلیٰ تو جتنے بھی ہیں وہ چاروں صوبوں کے وہ اس وقت آئے ہیں، جس میں کے پی کے علی مین گنڈا پور صاحب بھی ہیں۔ ان کو پی ٹی اے کی جانب سے بھی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ایز اے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اجلاس میں شرکت ضرور کریں، جس کی وجہ سے آج انہوں نے شرکت کی ہے، لیکن پی ٹی اے کی جانب سے کسی بھی فرد نے آج کے اجلاس میں شرکت نہیں کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے بار بار ہم بانی پی ٹی اے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اڈیالہ جیل، لیکن ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ ہمارا جو لیڈر ہے جو پاکستان کا اس وقت پاپولر ہے، اس کو پے رول جو زیادہ بڑا ان کا مطالبہ تھا رانا صاحب، ان کا یہی تھا کہ پے رول پر خان صاحب کو جو ہے وہ اس اجلاس میں لایا جائے، اس کے بغیر تو ہم بالکل ہی نہیں جائیں گے۔ اب
मैं तो ये कहूँ। अच्छा, आपने आज इजलास कवर भी किया, तो आज के इजलास में फराज साहब क्या आपने देखा? क्योंकि अंदर से खबर, प्रिंट मीडिया को इजाज़त नहीं थी, लेकिन अंदर से खबरें तो चीज़ें सामने आ रही थी, क्योंकि मीडिया से कमिटमेंट की गई थी कि तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी जो कि मुल्की उसके ख़िलाफ़ ना हो। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई है उसके हवाले से आपको लगता है कि ये इजलास जो है वो कामयाब हुआ है, या फिर इजलास का फ़ायदा कोई नहीं हुआ? अभी एलामिया आना बाकी है। तो देखिए राणा साहब, आज का जो इजलास हुआ है उसमें DGI MI जो हैं उन्होंने 1 से 1.25 घंटे की जो है वो ब्रीफिंग दी है। और इसके साथ साथ जो हमारे सिपा सलार हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी तकरीबन 50 मिनट की ब्रीफिंग दी। उन्होंने साफ कहा कि हम दहशत गर्दों का जो है वो मुल्क से कला कमा करके ही छोड़ेंगे, उनको यहाँ से ख़त्म करके छोड़ेंगे। जब शहबाज शरीफ ने भी कौमी सलामती के इजलास में ख़िताब करते हुए कहा है कि आज जो है मुल्क हमारा दहशत गर्दी में घिरा हुआ है। मुल्क बिल्कुल जिस तरफ देखें वो दहशत गर्दी के ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और KP के दोनों सूबे जो हैं इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में हैं। उन्होंने अच्छा, नहीं, मुझे बताएं फराज साहब, जब जिन सूबों में दहशत गर्दी है उसमें उनके नुमाइंदे ही ना हों, और जैसे कि देखें ना, एक तहरीक इंसाफ अक्सरियत रखती है KPK में, बलूचिस्तान में जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं उनकी कितनी मानी जाती है वो तो अब बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें नज़र आ रहा होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है ये कोई जो अवाम की नुमाइंदों के फ़ैसलों पर ही अमल दरामद को यकीनी बनाएगी, या फिर आपको जो उनका दिल चाह रहा है वो इसी तरह करना है, जो उनके दिन और दिमाग में है वो बताएं? राना साहब देखें, आपने बात की बलूचिस्तान की आवाम की, तो जब तक आपके अपने लोगों में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त कोई भी सियासी जमात अकेली जो है वो दहशत गर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे अदारे भी उस वक्त जो है वो दहशत गर्दी का मुकाबला करने में कामयाब होंगे जब सियासी लोग और आवाम अदारों के साथ खड़ी होगी। हमारे पाक फ़ौज के जवान तो देखे सरहद पर हों या कहीं भी दहशत गर्दी का वाक़या हो, सैलाब हो, वो तो अपनी जानें जो हैं वो कुर्बान कर रहे हैं। पाक फ़ौज के जवान तो नो डाउट कभी जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ है, उन्होंने तकरीबन 36 घंटों में वो सारा क्लियर कर दिया और कोशिश की है कि ज़्यादा जानी कोई नुकसान भी नहीं हुआ, जिसमें 24-25 जो है DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि ये तकरीबन हमारे ऑपरेशन शुरू करने से पहले जो लोग ये उन्होंने शहीद कर दिए थे, लेकिन फिर भी हमारे जवान जो है उन्होंने बहादुरी के साथ 33 से 35 जो दहशत गर्द है उनको जहन्नम वासिल बस किया। लास्ट क्वेश्चन है, ये बताएं कोई आउटपुट निकलेगा इस कमेटी से कि एक बड़ी जमात जिसकी अक्सरियत इसने करोड़ों वोट लिए हैं वो नहीं शामिल हुई, और इसका कोई आउटपुट निकला है, कोई मस्बत आउटपुट? देखें राना साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। आज वज़ीर बड़े टूटे दिल से कहा कि अगर अपोजिशन हमारे साथ होती तो हालात कुछ और होते। फिर इसी तरह स्पीकर अयाज सादिक जिनके ज़ेर सदार ये कौमी सलामती का इजलास हो रहा है, उन्होंने भी कहा कि आज हमारी ख्वाहिश थी कि अपोजिशन भी हमारे साथ होती और अदारे भी तमाम जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। तो जब आप उनके लीडर को उनसे मुशावरत नहीं करने देंगे, उनसे मिलने नहीं देंगे, तो वो कैसे आपके इजलास में आएंगे। इसलिए आज के इजलास में इसी सूरत में कुछ हासिल हो सकता है जब तमाम सियासी जमातें, जिसमें PTI भी है, नून लीग भी है और दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पे होंगी, तो फिर ही इस कौमी सलामती के इजलास का कुछ ना कुछ नतीजा अक्स हो सकता है। फिर ही हम दहशत गर्दी का जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। तो इधर से इंडिया और दूसरी तरफ से हमें अफ़गानिस्तान जो इसी तरह दबाता रहेगा और हमारे सियासी लोग जो हैं उनमें इख्तलाफ जो है वो बढ़ता रहेगा, तो मुल्क जो है वो इसी तरह तबाह होता रहेगा। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे हमारा मुल्क जो है उसको बचाना मुश्किल ही है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तमाम जमातें शामिल हुई, और तहरीक इंसाफ और जो दूसरी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो शामिल नहीं हुई। तो सबसे बड़ी जमातें तो इस वक्त वही हैं। दूसरी जमातों पर तो अभी भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, और उसके साथ साथ अगर उन्हीं के फ़ैसलों पर अमल दरामद हो रहा होता और इतनी यकजहती होती तो जो वाक़यात हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ही उन्हीं की है, जिन जमातें जो इस वक्त कौमी सलामती कमेटी में मौजूद है, तो
تو اگر کوئی دہشت گردی پہ قابو پایا جا سکتا تو وہ تو آپ کے سامنے ہوتا. تو اسی وجہ سے تمام جماعتوں کو ایک پیج پر ہو کے عوام کو اپنے ساتھ لے کر اور اداروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ اگر کسی جگہ کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو دہشت گرد اسی عوام کا ساتھ حاصل کر کے فورسز پر حملہ کرتے ہیں، جیسے کہ بلوچستان میں ہو رہا ہے. تو اسی طرح کے پی کے بھی کچھ علاقوں میں یہی ہو رہا ہے کہ دہشت گرد پہلے پہاڑوں پر تھے، لیکن اب پہاڑوں کی بجائے اب بستیوں میں آ گئے ہیں اور رہائشی جو لوگ ہیں ان میں مکس ہو کر دہشت گردی کی وارداتیں کرتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں رانا عثمان و فرات کھوکر کو دیجیے گا اجازت. اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.